بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر، جی وقار اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور اس گلشن انور کے چہکتے میں سے بلبلو، السلام علیکم. موضوع شغل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دار امن. جناب صدر، کہاں سے کروں میں ابتدا، کہاں پر کروں میں انتہا، سمجھنے والا در ہے جس ذات کی تعریف رب کریم نے اور افعال کا ذکر کی صورت میں کی ہے، جس کو میں نے اپنے بلند درجہ عطا فرمایا ہے. میں اپنی معصوم اور رضیدہ زبان میں اس ذات کی اپنے نبی پاک کی تعریف کیسے کر پاؤں گا، کیسے ان کی حیثیت کا احاطہ کروں گا. کہاں رفعت محمد کی، کہاں تیری حقیقت ہے، میرا سامان جان و تن فدا ان کی رفاقت پر، میرے ماں باپ ہو جائے نثار ان کی محبت پر. وہ جو اپنا قرار، وہ جو انبیاء کا سردار، وہ جو امت کا سالار، وہ جو امتوں کا غفار، وہ جو حوض کے امیر، وہ جو امت کے دائی، میرے شولے میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. جناب والا، کوئی ایک خصوصیت ہو تو بتاؤں، ان کی ذات اقدس و کمالات و خصوصیات کا مجموعہ ہے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. عزیز ساتھیو، ایک وقت تھا جب مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا پر مظالم کے پہاڑ توڑے جاتے، انہیں مارا پیٹا جاتا، انہیں گھسیٹا جاتا، کبھی دھوپ میں لٹایا جاتا، ظلم و جبر کو سہ کر کبھی بلال کو کبھی عمار بن یاسر کے منہ سے سیسیاں سنائی دیتی تھی. حضرت سمیہ کو شہید کیا جاتا ہے تو کوئی حباب بن رب کو لہولہان کیا جاتا ہے. ایک طرف نبی آخر زمان کے چچا کا کلیجہ چبایا جاتا ہے تو وہ حسن الکونین کے دندان تک کو شہید کیا جاتا ہے. لیکن تیرا یمن جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو غرور و تکبر کو فاسق نہیں بھٹکنے دیتے اور اپنے دشمنوں سے فرماتے ہیں تم مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو. سب نے گواہی دی، آپ شریف بن شریف ہے. محبوب خدا نے ان سب مظالم کے باوجود کفار مکہ سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. ارے جس کے دشمن کا ایمان کی گواہی دیتے ہو تو ہم اور آپ تو ان کے ایک ادنا امتی ہیں.